کمس ابن بریدہ سے انہوں نے یحییٰ بن یمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی معید بن جہنمی تھا۔ میں یحییٰ اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے، ہم نے آپس میں بات کی، کاش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں آج کل کے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کر لیں۔ توفیق الہی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا، ایک ان کے دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کے بائیں طرف۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کا معاملہ میرے ہی سپرد کرے گا، چنانچہ میں نے عرض کی، اے ابو الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، ان کے حالات بیان کیے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے، پہلے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے نہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور مجھ سے بری ہے، اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر نے حلف اٹھایا، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اسے خرچ کر بھی دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئیں۔ اور پھر کہا، مجھے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا، اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھا، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی طاقت ہو تو اس کا حج کرو۔